بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل الاحکام الشرعیۃ تتعلق باسبابها۔ اچھا جی، اگلی فصل شروع ہو رہی ہے اور یہاں مختلف احکام کے اسباب یہاں پر ان کو لا رہے ہیں۔ یعنی اس سے قبل جو ہے نا، یعنی احکام کے اسباب بیان کرنے سے پہلے احکام شرعیہ کے اپنے اسباب کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے ایک دلیل کو بھی یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جو احکام شرعیہ ہوتے ہیں اور اصول اربعہ سے آتے ہیں اور ہم پر لازم ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہی واجب کیا ہوتا ہے ہم پر۔ اب کوئی ظاہری ایسی علامت ہونی چاہیے، علامت وجوب، کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ بندوں کے اوپر جو ہے وہ حقیقی وجوب آ رہا ہے۔ لیکن ویسے تو نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ واجب کر رہے ہیں، تو بندوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقی وجوب آ رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی علامت ہونی چاہیے، اور یہ اس سے پتہ چلے کہ بھئی یہ احکام کس تاریخ کو، کس وقت، کیسے لازم ہوئے ہمارے اوپر۔ چنانچہ یہی علامت جو ہوگی یہ ہمارے لیے پھر احکام کے اعتبار سے سبب ہوگی، اور یہ سبب جب موجود ہوا تو پھر ہم کہیں گے وجوب آیا ہے، اور جب موجود نہیں ہے تو ہم کہیں گے وجوب نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ احکام کے جو حقیقی وجوب ہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حقیقی وجوب کے ہم سے غائب ہونے کے اعتبار سے احکام کی نسبت اسباب کی طرف کر دی جائے گی۔ پھر یہ ساری باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں الاحکام الشرعیۃ، احکام شرعیہ، یہ احکام شرعیہ جو ہیں تتعلق، یہ متعلق ہوتے ہیں باسبابیہ، اپنے اسباب کے ساتھ۔ وذالک، اور اس وجہ سے کہ اس وجہ سے کہ لأن الوجوب، یہ وجوب غیب عنا، ہم سے یہ پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ نے ہی واجب کیا ہے، لیکن اب کیسے واجب کیا ہے، کب کیا ہے، تو یہ بات تو ہم سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ فلا بد من علامت، لہٰذا ظاہری طور پر ایک علامت ہونی چاہیے، یعرف العبد بہا، کہ جس کے ذریعے سے بندہ جانے وجوب الحکمی، حکم کے وجوب کو، کہ وہ حکم واجب ہو گیا ہے، کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے۔ وبہذا الاعتباری، اور اسی اعتبار کے ساتھ اضیف الاحکام الی الاسباب، پھر احکام کو ظاہری اعتبار سے اسباب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ فلاں سبب آیا، اس کی وجہ سے حکم شرعی آیا۔ اب آگے کہتے ہیں فسبب وجوب الصلاۃ۔ اب یہاں آگے چلنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نفس وجوب، ایک وجوب ادا۔ نفس وجوب کا مطلب یہ ہے کہ ایک سبب آیا، اس کی وجہ سے ایک چیز ذمے میں آ گئی ہے۔ اب ادا کرنا کب ہوگا؟ جب اگلا ایک اس کے لیے کوئی محرک باعث آئے گا۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا ٹائم آیا، تو ٹائم آنا، وقت کا داخل ہونا ظہر کا، یہ سبب بنتا ہے ظہر کی نماز کے واجب ہونے کا، نفس وجوب آ گیا۔ وجوب ادا کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کا جو امر ہے اللہ کی طرف سے، خطاب شرعی ہے، وہ وجوب ادا کا تقاضا کرے گا۔ اور جیسے ہی نفس وجوب آئے گا وقت کے ساتھ، تو وجوب ادا بھی ادھر سے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو وقت سبب و علامت بنے گا وجوب نماز کے لیے، وجوب صلاح کے لیے۔ اور عدم وقت، اگر وقت نہیں آیا تو نفس وجوب بھی نہیں آئے گا، اور نفس وجوب پہلے آئے گا، پھر وجوب ادا نص کے ذریعے، خطاب شرعی کے ذریعے سے آئے گا، اور وہ آ کر بتائے گا کہ دیکھو نفس وجوب پہلے آ چکا ہے وقت کے سبب کے وجہ سے، اب تمہیں یہ چیز ادا کرنی ہے، سو ادا کرو اب اس کو۔ اور اس کو یہ بتائے گا کہ نفس وجوب پہلے سے سبب سے آ چکا ہے، اب تم اس کو ادا کرو، پہچان کروائے گا اپنے فریضے کی، احساس دلائے گا۔ اب ظاہر بات ہے ہر وقت تو یہ اللہ کی طرف سے، شاعر کی طرف سے خطاب نہیں آئے گا، وہ خطاب تو آیا ہے، معنوی طور پر وہ خطاب دوبارہ سے مکرر، گویا معنوی اعتبار سے ہوتا رہے گا۔ فسبب وجوب الصلاۃ الوقت، نماز کے واجب ہونے کا جو نفس وجوب کا سبب ہے وہ الوقت، وقت کا داخل ہونا ہے، بدلیل، اس دلیل کے ساتھ کہ ان الخطاب باداء الصلاۃ، خطاب شرعی وہ خود بخود معنوی طور پر متکرر ہوتا رہے گا، وہ ادائے صلاح، ادائے وجوب کو لے کر آئے گا۔ لا يتوجہ قبل دخول الوقت، لیکن یہ نہیں متوجہ ہوگا وقت کے داخل ہونے سے پہلے، کہ یعنی نفس وجوب پہلے آتا ہے دخول وقت کی وجہ سے، اس کے بعد پھر وجوب ادا آتا ہے خطاب شرعی کی وجہ سے۔ وَإِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، اور یہ متوجہ کب ہوتا ہے؟ جب وقت کا داخل
وقت کے داخل ہونے کے بعد، یعنی نفس وجوب کے آنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں پر آئے گی۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں والخطاب، اور خطاب جو ہے مثبت، یہ خطاب شرعی۔ خطاب کیا ہے؟ یہ نیچے ایک سوال کا جواب ہے۔ یہاں سے سوال یہ ہے کہ جب نفس وجوب آ گیا ہے نا سبب کے ذریعے اور وہ وقت ہے، تو پھر خطاب کا کیا فائدہ رہا، خطاب شرعی کا؟ جواب دے رہے ہیں یہاں سے کہ نہیں، نفس وجوب آیا ہے نا، کس سے؟ وقت سے، سبب سے، لیکن وجوب ادا تو ابھی رہتی ہے۔ وجوب ادا کس سے آئے گی؟ وہ خطاب شرعی سے، جب متوجہ ہو رہا ہے اس کی طرف۔ تو خطاب شرعی مثبت، یہ مثبت بنتا ہے لوجوب الادائی، وجوب ادا کے لیے، وہ معرف للعبد، اور بندے کو پہچان کرواتا ہے سبب الوجوب قبلہ، اس سبب وجوب کی جو نفس وجوب کی صورت میں وقت کے داخل ہونے کے سبب سے پہلے سے آ چکا ہے۔ تو بھائی دیکھو، نماز تمہاری اوپر فرض ہو چکی ہے، وقت آ چکا ہے پہلے سے، اور اب اس کو ادا کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہچان کرواتا ہے نفس وجوب کی جو پہلے سے اس پر آ چکا ہوتا ہے وجوب ادا کی صورت میں۔ دیکھیں، عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہی نفس وجوب مہر کا آ جاتا ہے۔ اب ادائے وجوب کب ہوتا ہے؟ جب عورت مطالبہ کرتی ہے تو پھر دینا پڑتا ہے، وجوب ادا ہو جاتا ہے اس وقت۔ وَهَذَا كَقَوْلِنَا، اور یہ اس طرح ہی ہے جس طرح کہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو مثالیں اس کی دے رہے ہیں۔ أَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَأَدِّ نَفَقَةَ الْمَنْكُوحَةِ۔ دیکھیے بھائی، ایک آدمی ہے اور اس نے نکاح کیا ہے، یا اس نے عقد بیع کیا، عقد نکاح کیا ہے، تو نفس وجوب ثمن، نفس وجوب نفقہ و مہر، یہ محض عقد بیع اور عقد نکاح سے آ چکے ہیں، نفس وجوب۔ لیکن وجوبی ادا کب ہوگا؟ جب ان کو آرڈر دیا جائے گا، بیوی کہے گی دے دو بھائی مہر میرا، نفقہ سکنا، یا مشتری کو جو ہے وہ بائے اس کو کہے گا دے دو بھائی ثمن اس کا جو میں نے آپ کو مبیع دیا ہے، تو اس وقت وجوبی ادا آئے گا۔ بس جو وقت کا علاوہ کوئی اور شے ہمیں کوئی یہ چیز نظر نہیں آتی جو نفس وجوب کو لا رہی ہو، تو وقت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو پہلے اس کو وجوب کو، نفس وجوب کو لا رہی ہوتی ہے۔ تو وقت ہی ایسی چیز ہے جو نفس وجوب کو لا رہی ہے، اور کوئی چیز یہاں پر ہمیں نظر نہیں آتی جس کو ہم نفس وجوب کے لیے سبب بنائیں سوائے وقت کے۔ یہ بات یہاں فرما رہے ہیں۔ وَهَذَا كَقَوْلِنَا أَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ، مبیع کو ادا کرو، مبیع کے ثمن کو ادا کرو، وَأَدِّ نَفَقَةَ الْمَنْكُوحَةِ، منکوحہ کے نفقہ کو ادا کرو، وَلَا مَوْجُودَ يُعَرِّفُ الْعَبْدَ، یہاں پر کوئی اور ایسی چیز موجود نہیں ہے جو بندے کو پہچان کروائے ہاں ہونا یہاں پر، الا دخول الوقت، مگر وقت کا داخل ہونا ہی ہمیں بتاتا ہے۔ عقد بیع کا وقت آیا، عقد نکاح کا وقت آیا، فتبین، ایسے بات ثابت ہو گئی، کھل کے سامنے آ گئی، ظاہر ہو گئی، ان الوجوب یثبت بدخول الوقت، نفس وجوب ثابت ہو جاتا ہے اس سے، وقت کے داخل ہونے سے، وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ ثَابِتٌ، اور اس وجہ سے کہ وجوب ثابت ہوتا ہے علی من، ان کے اوپر بھی، لا يتناولہ الخطاب، جن کو ابھی تک خطاب شرعی شامل بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نفس وجوب سب پر آتا ہے، خطاب وجوب ادا، ادائے وجوب جو ہے نا، یا وجوب ادا، وہ ان کو آتا ہے جن پر خطاب شرعی متوجہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کن نائم والمغمى علیہ، ایک آدمی سویا ہوا ہے تو نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس پر نفس وجوب اس پر بھی آ جاتا ہے، لیکن وجوب شرعی اس وقت تک، ادائے وجوب اس وقت تک، یا وجوب ادا اس وقت تک نہیں آتا جب تک وہ جاگے نہ۔ مغمى علیہ، کوئی بے ہوشی میں ہے تو بے ہوشی میں بھی اس پر نفس وجوب آ جائے گا نماز کا وقت داخل ہونے سے، لیکن وجوب ادا کب آئے گا؟ جب اس کی بے ہوشی ختم ہوگی۔ ولا وجوب قبل الوقت، اور وقت سے پہلے وجوب نہیں ہوتا، کیوں؟ اس وجہ سے لما توقف وجوبہ علی دخولہ، کیونکہ خود وجوب کا موقوف ہونا ہے کس کے اوپر؟ وقت کے داخل ہونے پر، فکان ثابتا بدخول الوقت، پس یہ ثابت ہو جائے گا وہ وقت داخل ہونے کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ دیکھیں نا، حدیث ہے نا، رفع القلم عن الثلاث، 3 آدمیوں پر سے مرفوع القلم ہے، ان پر قلم اٹھا لیے گئے ان سے، ان میں سے ایک جو ہے وہ نائم ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ نائم ہے، اچھا ایک میں نائم ہے سونے والا، اچھا اسی طرح جو ہے حتی یستیقظ، یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، وان سبی، اور اسی طرح بچہ ہے
یہاں تک کہ وہ احتلام اس کو ہو جائے، بالغ ہو جائے. وعن المجنون، اور مجنون ہے حتی یفیقہ، یہاں تک کہ اس کو افاق ہو جائے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ان حالتوں میں بھی انسان کے اوپر نفس وجوب آ جاتا ہے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ، سبب آنے کے ساتھ نا، وقت سبب بنتا ہے نفس وجوب کے لیے، لیکن وجوب ادا نہیں آتا کیونکہ خطاب شرعی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب تک سویا جاگے نہ خطاب شرعی اس پر نہیں آتا. بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے خطاب شرعی نہیں آتا. پاگل جب تک ٹھیک نہ ہو جائے، افاقہ نہ ہو جائے، اس وقت تک خطاب شرعی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو گویا نفس وجوب اور ہے، وجوب ادا اور ہے. نفس وجوب آتا ہے وقت کے داخل ہونے کے ساتھ، اور وجوب ادا آتا ہے خطاب شرع کے متقرر ہونے کے ساتھ. وہ کب ہے؟ جب وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں آئے، تب اس پر وجوب ادا خطاب شرعی سے متوجہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں. اب آگے آتا ہے وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ. اس عبارت کا انشاءاللہ ہم آگے اس کو حل کریں گے اگلے سبق میں.